طریقہ کار تین عمومی طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، اور ان تینوں میں سے جو سب سے بیسٹ ہے وہ کون سا ہے اور کیوں ہے؟ پہلا درجہ کس کا ہے، دوسرا درجہ کس کا ہے، اور تیسرا درجہ کس کا ہے، اور جو سب سے بہتر ہے وہ کیا ہے؟ عمومی طور پہ جو آج کل کے دور میں میرے علم میں ہے، ستارہ نکالنے کے، سیارہ نکالنے کے، لفظ سیارہ ہی ہے، میری زبان پہ ستارہ یہ پکا ہوا ہے۔ تو اپنا برج اور سیارہ معلوم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے اس کو، آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے اس لکھیں گے، اور ان تمام اعداد کو آپس میں جمع کریں گے اور ان کا مفرد عدد حاصل کر لیں گے، تو جو آپ کو مفرد عدد ملے گا وہی آپ کا، اسی نمبر کا آپ کا برج ہوگا، اور اسی نمبر کا، اسی برج کا جو سیارہ ہوگا وہ آپ کا سیارہ ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے نام کا جو پہلا حرف ہے اس کے مطابق، یعنی الف ہے، با ہے، تا ہے، سا ہے، اسی کے مطابق آپ کا برج اور آپ کا سیارہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے نام کا پہلا حرف ہے، لہذا آپ کا یہ برج بنتا ہے اور یہ اس کا سیارہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا اور سب سے پاورفل طریقہ ہے وہ یہ ہے، آپ کے نام کے اعداد لیں گے، آپ کی ماں کے نام کے اعداد لیں گے، ان کو جمع کریں گے اور پھر ان کو 12 پہ تقسیم کریں گے، جو بچے گا اسی نمبر کا برج آپ کا برج ہوگا، اور اسی برج کا جو حاکم سیارہ ہے وہ آپ کا سیارہ ہوگا۔ اب اس میں یہ جو تینوں طریقے ہیں، ان میں سب سے درست اور طاقتور طریقہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نام آپ کا اور آپ کی والدہ کے نام کے اعداد، ان کو جمع کریں اور اس کے بعد ان کو تقسیم کریں، اور جو پھر حاصل ہو وہی آپ کا ستارہ ہوگا۔ یہ جو چیز ہے یہ سب سے زیادہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ طریقہ روحانیات، عملیات، استخارہ، تعویذات اور تقدیر کے اثرات میں سب سے زیادہ معتبر ہے۔ اس لیے اس کی 5 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی، انسان کی جو والدہ سے نسبت ہے یہ ایک روحانی نسبت ہے، یعنی آپ کی جو روحانی نسبت ہے وہ والدہ سے چلتی ہے۔ اولیاء، عارفین کے ہاں روحانی تقدیر ہمیشہ والدہ کے نام سے وابستہ کی جاتی ہے، کیونکہ پیدائش کا سر، نور اور روح کی بنیاد، اصل نقوش سب ماں کے نام سے جڑتے ہیں۔ اسی لیے عملیات میں ہمیشہ فلاں بن فلانہ ہو پر لکھا اور عمل کیا جاتا ہے، اس کی تاریخ پیدائش یا نام کے پہلے حرف کو وہ اہمیت نہیں ہوتی جو کہ اس کے نام اور اس کے ماں کے نام کو دی جاتی ہے۔ دوسرا اس کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ طریقہ جسمانی نہیں ہے، روحانی برج دیتا ہے۔ تاریخ پیدائش جسمانی پیدائش کا وقت بتاتی ہے، نام والدہ کا عدد روح کی فطرت، نصیب اور تقدیر کا اصل ڈھنگ بتاتا ہے۔ اور تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات، موکلین، نقوش اور وظائف اسی سسٹم سے اثر لیتے ہیں جو بھی آپ پڑھتے ہیں۔ تو جو بھی اسم آپ پڑھیں گے، یا عزیز پڑھیں، یا قابض پڑھیں، یا غنی یا مغنی، دعائے برحتی، کوئی بھی پڑھیں گے تو اس کا اثر آپ کے نام اور آپ کی والدہ کے نام سے ہی لیا جائے گا۔ 95% عاملین یہی طریقہ صحیح مانتے ہیں۔ بزرگان طریقت، نقشین، کاتبین طلسم، باطنی علوم کے اساتذہ سب یہی طریقہ اصل قرار دیتے ہیں۔ یہی طریقہ انسان کی روحانی حقیقت سے پوری طرح میل کھاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دوسری چیزوں کی طرف جائیں تو یعنی آپ کا جو ہم ستارہ نکالتے ہیں کہ مفرد عدد سب سے بہتر کون سا ہوتا ہے، کہ مفرد عدد سب سے بہتر انسان کا نہیں ہوتا، یعنی ہم جو مفرد عدد لے لیتے ہیں، جیسے آپ نے اپنے تاریخ پیدائش کے اعداد کو جمع کیا اور مفرد عدد حاصل کر لیا۔ نجوم، روحانیت اور عملیات میں سب سے معتبر نام آپ کا نام اور آپ کی والدہ کے نام کا عدد ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا آپ کے نام کا حرف ہے، اور سب سے آخر میں مفرد عدد آتا ہے۔
یعنی سب سے جو پہلا درجہ ہے وہ آپ کے اور آپ کی ماں کے نام کے اعداد کا ہے، دوسرا درجہ نام کے پہلے حرف کا ہے، اور تیسرا درجہ مفرد عدد کا آتا ہے۔ مفرد عدد کیوں سب سے بہتر نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفرد عدد جسمانی پہلو بتاتا ہے، روحانی نہیں بتاتا۔ مفرد عدد آپ کی طبیعت، عمومی مزاج، بیرونی رویہ بتا دیتا ہے، مگر روحانی تقدیر، مکاشفات، خواب، باطنی اثرات، وظائف کی تاثیر یہ مفرد عدد سے نہیں نکلتے۔ اور اس کے بعد مفرد عدد میں والدہ کا اسم شامل نہیں ہوتا، ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے۔ اور روحانیت میں اصل اصول یہ ہے اعمال فلاں بن فلانہ پر کیے جاتے ہیں، کیونکہ اثر ماں سے چلتا ہے اور مفرد عدد اس کو شامل نہیں کرتا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مفرد عدد صرف ایک حصہ ہے، نقش نہیں ہے۔ روحانی تجربات، کشف، انوار، وظائف کے دوران مناظر نیپچون اور ہود سے آتے ہیں، نہ کہ عدد 3 سے۔ لہذا پتہ چلا کہ اصل جو عدد ہے وہ وہی ہے، تعداد وہی ہے جو آپ اپنی ماں کے اور اپنے نام کے اعداد سے لیں گے۔ تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ طاقت نام ماں والدہ کے نام کے اعداد یعنی برج ہود اور نیپچون میں ہے۔ دوسری طاقت نام کا پہلا حرف ذال ہے جو کہ ہود کی طرف جاتا ہے، اور تیسری جو طاقت ہے وہ مفرد عدد 3 ہے جو کہ مشتری کی طرف جاتا ہے۔ اب اگر ان تینوں چیزوں کو آپس میں ملا لیں تو ہماری اصل روحانی حقیقت ہود پلس نیپچون، اور جو ظاہری شخصیت ہے وہ مشتری ہے، یعنی جو روحانی حقیقت ہے وہ ہود اور نیپچون کے ساتھ ہے، اور جو ظاہری شخصیت ہے وہ مشتری یعنی 3 کے عدد کے ساتھ ہے۔ حالانکہ یہ امتزاج بھی بہت ہی خاص ہے، اسی لیے جو مکاشفات ہیں وہ تیزی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس میں اب یہ چیز تو آ گئی، آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل گیا کہ سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ آپ کا برج نکالنے کا یا آپ کا ستارہ سیارہ جاننے کا سب سے بہتر اور سب سے اچھا کون سا ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے جس کے ساتھ عدد نکالا جاتا ہے، جیسے کہ میرے جو نام ہے اس کے اعداد 14 64 ہیں، 1 4 6 4، ان کو 12 میں تقسیم کریں تو اینڈ پہ 0 بچتا ہے۔ تو ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ آپ 12 کی جگہ 0 کی جگہ پہ 12 کو شمار کریں گے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اینڈ پہ کچھ نہیں بچا ہے، لہذا جو آپ کے پاس حاصل رقم آئی ہے، جو اوپر رقم آئی ہے، یعنی تقریباً 122 اوپر آ گیا ہے جس کے ساتھ میں نے تقسیم کیا ہے، تو آپ ان کو آپس میں جمع کریں اور پھر ان سے جو عدد بن جائے وہی آپ کا مفرد عدد بنے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کو کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن میں اس کو استعمال نہیں کرتا اور میرا ذاتی مشاہدہ بھی یہی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر میرا جو نظریہ اور میرا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اپنا نام لیں، اپنی ماں کا نام لیں اور ان کے اعداد نکالیں اور ان کو 12 پہ تقسیم کریں، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو حاصل بچ جائے 1 سے لے کر 12 تک، اسی حساب سے اپنا ستارہ معلوم کریں اور اسی حساب سے ہی اپنا برج معلوم کریں، اور اسی حساب سے آپ اپنا مزاج اور اپنے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اور ایک اور 5واں طریقہ بھی ہے، حالانکہ شروع میں نے 3 طریقے ذکر کیے تھے تو 4 میں نے بیان کر دی ہیں اور ایک ابھی میرے ذہن میں آیا ہے، حالانکہ پہلے مجھے پتہ ہے اس کے اوپر میری ویڈیوز بھی کافی ساری موجود ہیں، لیکن اب عموماً ذہن میں نہیں تھا۔ وہ یہ ہے کہ تاریخ پیدائش کے حوالے سے برج اور ستارہ معلوم کرتے ہیں، اور یہ ایک پورا 12 منتھ کا ایک طریقہ کار ہے، اور ان میں نجوم اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ کثرت کے ساتھ میں نے چیک کیا تو اسی کے حساب سے برج اور سیارہ جو ہے یہ بتاتے ہیں، اور انفارمیشن بھی اسی کے متعلق ہی بتاتے ہیں کہ آپ کا اگر اس ڈیٹ سے لے کر اس ڈیٹ تک اس مہینے میں اگر آپ کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کا یہ برج ہوگا، یہ آپ کا ستارہ ہوگا۔ اگلے مہینے میں اس مہینے کی اس تاریخ سے اس تاریخ تک اگر آپ کی ہوئی ہے تو آپ کا یہ برج اور یہ ستارہ ہوگا۔
تو اس طرح 12 جو مہینے ہیں ان میں یہ 12 تقسیم کی گیا ہے، یعنی کہ 12 ہی برج ہیں اور ستارے تقسیم کیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جس کو بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اکثر جو لوگ ہیں اسی کے مطابق ہی، بہت ساری میں نے ویب سائٹ میں بھی دیکھا ہے تو اس میں بھی اسی طریقے کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی میری آلریڈی ویڈیو موجود ہے، تو اس کے حساب سے بھی اگر دیکھنا ہو تو آپ اپنا ستارہ اور برج معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت اور آخری بات یہی ہے، اصل سب سے بہترین ستارہ اور برج وہی ہے جو آپ کے اور آپ کی ماں کے نام کے اعداد کی تعداد کے مطابق ہو، اور یہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، اور اس کے ہی سب سے زیادہ ہماری زندگی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ آپ کی پیدائشی یا آپ کی ابتدائی یا مزاجی کیفیات بتاتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ آپ کی روحانی معلومات بتاتا ہے، اور مستقبل کے بارے میں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو، معلومات کرنی ہو، تو یہ جو چیز ہے یہ انسان کو آگے لے کر جاتی ہے۔ اسی لیے ہی جب بھی ہم کسی کی تشخیص کرتے ہیں تو ہم اس کی تاریخ پیدائش نہیں لیتے، ہم اس کے نام کا پہلا حرف نہیں لیتے، ہم اس کی جو پیدائش کا مہینہ یا سال ہے اس کو نہیں لیتے، بلکہ ہم اس کا نام لیتے ہیں اور اس کی ماں کا نام لیتے ہیں، تو اس کی جو درست معلومات ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔